ਕਾਊਂਟ ਡਾਊਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وسلم وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سبحان اللہ. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، بیاں تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں. تعریفوں کے لائق تو بس تو ہی تو ہے، تیرا فضل پھیلا میرے چار سو ہے. اور مجھے سیدھا رستہ دکھا دے نہ مولا، کرم نہ مجھ پہ فرما دے نہ مولا. وہ رستہ جو تیرے نیک بندوں کا ہے، مقرب تیرے غرض مندوں کا ہے. اے رب مجھ کو رستہ نہ ان کا دکھانا، غضب تیرا جن پہ نہ جن کا ٹھکانا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان. آج چوتھا روزہ ہے اور آج الحمدللہ ہم رمضان کے 4 روزے ہمارے ہو چکے ہیں. اور آج جو سب سے جو زبردست چیز جو بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی، ہمارے قاری عطاء الرحمان صاحب جو کہ عطاء المصطفیٰ جو کہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ان کی میٹھی آواز سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سن رہے تھے اور اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے. آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آج انشاءاللہ جس طرح میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ ہم تھیلیسیمیا کے جو ہمارے پیشنٹ سندس فاؤنڈیشن میں زیر علاج سیالکوٹ میں اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے آڈینس میں بھی موجود ہیں. اور میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ اگر آپ لوگ بھی اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں، چاہے ہمارے پاس یہاں پہ آ کے ہمارے آڈیٹوریم میں بیٹھ کے اس ٹرانسمیشن کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ جس طرح بھی ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا ہے تو میسیجز آنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں اور آڈینس جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑنا شروع ہو گئی ہے. اور اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار دکھاتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے. آج ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے پیشنٹس موجود ہیں، ہمارے پاس تھیلیسیمیا کے جو پیشنٹس موجود ہیں، ان کے پیرنٹس موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے اور وہ اپنی زبانی تھوڑا سا بتائیں گے کہ سندس فاؤنڈیشن ان بچوں کے لیے کیا کام کر رہا ہے اور کس طرح سے آپ لوگوں کی جو سپورٹ ہے، آپ لوگوں کا جو ڈونیشن ہے وہ کہاں پہ صرف ہوتا ہے، کہاں پہ یوٹیلائز ہوتا ہے اور کون لوگ ہیں جو آپ کے اس ڈونیشن سے مستفید ہوتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ ابھی جو تلاوت قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کے بعد ہمارے پاس سناخان مصطفیٰ موجود ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ان سے، حماد ہمارے ساتھ موجود ہے. اور حماد اس سے پہلے کہ ہم بڑھیں آپ کی کلام کی طرف، ایک اور بات جو کہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حماد ہمارے پاس جب ہم کمپٹیشن کراتے تھے سیزن 1 سیزن 2 اور سیزن 3 اس میں جو ہے وہ پارٹیسپینٹ بھی تھے. تو آج کافی عرصے بعد آپ کو جو ہے اب یہاں پہ دیکھا ہے اور آپ ہماری پہلی دفعہ ٹرانسمیشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں. تو آپ نے سیٹ بھی دیکھا ماشاءاللہ سے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس حوالے سے بھی پہلے بتائیے گا، پھر آپ سے کلام سنتے ہیں.
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ سر زاہد صاحب نے بتایا کہ میں کچھ عرصہ پہلے یہاں سے نعتی مقابلے کے لیے آیا تھا، تو ماشاءاللہ سر اس ٹائم بھی بہت اچھا تعاون کیا آپ نے، بڑی اچھی وہ مینجمنٹ تھی، اور اب تو ماشاءاللہ سے چار چاند لگ گئے ہیں، الحمدللہ۔ پہلے سے کافی امپروومنٹ ہے۔ جی کیا سنانے جا رہے ہیں آج، کون سا کلام؟ میں جو آپ کو نعت سناؤں گا، جی میں کچھ بھی نہیں لیکن ماشاء میرا مقدر تو بڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں کچھ نہ صحیح میرا، میں کچھ نہ صحیح میرا، مقدر تو بڑا ہے، میں کچھ نہ صحیح میرا، مقدر تو بڑا ہے، سنگے در محبوب پہ سر میرا پڑا ہے، میں کچھ نہ صحیح میرا، مقدر تو بڑا ہے، میں کچھ نہ صحیح میرا، اب ہیچ نظر آتی ہے، سب دولت کون ہے، اب ہیچ نظر آتی ہے، سب دولت کون دامان طلب یوں تیری رحمت نے برا ہے، دامان طلب یوں تیری رحمت نے برا ہے، میں کچھ نہ صحیح میرا، اور سایہ جس دامان محمد کا ملا ہے، اور سایہ جس دامان محمد کا ملا ہے، قید غم کونین سے آزاد ہوا ہے، قید غم کونین سے
کچھ نہ سہی میرا. اور بہت ہی قابل غور شعر. کہ کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو, کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو, جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے, جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے. میں کچھ نہ سہی میرا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں کچھ نہ صحیح میرا مقدر تو بڑا ہے. بے شک جی, جس نبی کی امتی ہیں ہم, ہمارا مقدر تو ویسے ہی بہت بڑا ہے, اور ہم چاہے جیسے بھی ہوں, ہماری ایک آس تو ہے کہ ہم امتی اس نبی کے ہیں جس نے ہر ٹائم دعاؤں میں اور اپنی التجاؤں میں ہمیں رکھا, اور ہر ٹائم ہمارے لیے دعائیں کی, اور اسی دعاؤں کا صلہ ہے کہ آج ہم بڑا بے دھڑک ہو کے کہتے ہیں کہ ہم اس کا کملی والے آقا کی امتی ہیں, اور ہم انشاءاللہ جنت کے حقدار ہیں. تو بہت خوبصورت کلام آپ کا حماد آج تھا, لیکن مجھے آج لگ رہا تھا تھوڑا سا آپ کا گلا جو ہے وہ آپ کا اس طرح سے ساتھ نہیں دے رہا. جس طرح کہ میں نے آپ کی آواز جس طرح سنی ہوئی ہے آج, وہ آپ کے گلے میں تھوڑی سی چیز ہے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ جب آپ کلام پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری کسر بھی نکل جائے گی. اور ابھی ہمارے ساتھ پیشنٹس بھی موجود ہیں, اور اس سے پہلے کہ ہم ان کی طرف بڑھیں, میں چاہوں گا کہ آپ جو میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, اس میسیج کے ذریعے جو کوئی اگر سجیشنز ہیں آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں, آپ ضرور ہمیں سجیشنز بھی دیں. انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں ہماری اسکرین پہ آپ کو ایک نمبر بھی ملے گا جس کے ذریعے آپ کال کر کے ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. 0309550864 یہ نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری آڈینس میں آج ماشاءاللہ سے کافی زیادہ لوگ شامل ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہم ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے پیشنٹ سے بھی ذرا بات کریں, کیونکہ یہ سندس فاؤنڈیشن جس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے, جو یہ ادارہ جن بچوں کے لیے کام کر رہا ہے, آج وہ وٹنس ہمارے ساتھ موجود ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے جو آڈینس ہے ان کے ساتھ تھوڑی سی بات بھی ہماری ہو سکے, اور میں چاہوں گا کہ کیمرہ مین سے ریکویسٹ ہوگی کہ پہلے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ہم بات کریں. مائک پاس کر دیں والنٹیئرز ہمارے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے, الحمد اچھا. آپ کس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں آج؟ للہ. اور ہری اچھا ٹھیک ہے. یہ بیٹا آپ کا؟ یہ میرا بھانجا ہے. یہ اوکے, بھانجا ہے آپ کا, ٹھیک ہے. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ جی چپراڑ سے آتے ہیں. جی چپراڑ سے آتے ہیں. کب سے آ رہے ہیں یہاں پہ بلڈ یہ لگوانے کے لیے؟ تقریباً 2-3 سال سے آ رہی ہیں. 2-3 سال سے آ جی. رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو کیسے یہاں پہ ہیلپ ہوتی ہے آپ کی ماشاءاللہ سے, جس طرح سے سندس فاؤنڈیشن میں بات کر رہا ہوں اپنے آڈینس کے ساتھ کہ تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں وہ بالکل بلا معاوضہ یہاں پہ یہ ساری سروسز دی جاتی ہیں, تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بہت اچھی سروسز ہے یہ سندس فاؤنڈیشن, اور بالکل فری آف کاسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا بڑی سہولت ہے کہ اگر یہی پراسس اگر پرائیویٹ کروائیں تو وہ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا بندہ. تو یہ سندس فاؤنڈیشن واحد یہ وہ ادارہ ہے کہ یہ بالکل فری آف کاسٹ جو ہے نا بچوں کو بلڈ لگتا ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جن کا بلڈ بنتا نہیں ہے, تھیلیسیمیا کے پیشنٹ ہے. بالکل. تو یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے ان کی. تو میں تمام جو مسلمان بھائی ہیں سب کو کہوں گا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا شانہ بشانہ ہو کے کھڑے ہو کے ان کا ساتھ دیں, اور بلڈ بھی جو ہے ان کو ڈونیٹ کریں. ویسے بھی جو آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں ان کے لیے. بالکل صحیح. یہ پڑھتا ہے بیٹا؟ جی پڑھتا ہے. کون سی کلاس میں ہو آپ؟ 4 میں. 4 کلاس میں ہو؟
اچھا آج لگا ہے بلڈ آپ کو؟ جی ابھی لگوا کے کیا گروپ ہے آپ کا؟ بی پازیٹیو. اچھا تو ابھی آج بلڈ لگوانے کے لیے آپ آئے ہو، کیا پرابلم ہو رہی تھی آپ کو؟ یہی تھکاوٹ ہو جاتی، چلا نہیں جاتا. چلا نہیں جاتا؟ جی کون سے اسکول میں جاتے ہو؟ یہ اپنے گاؤں میں جاتا ہوں گاؤں اسکول. میں جاتے ہو، ٹھیک. پڑھائی وغیرہ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بلڈ ابھی لگا، آپ ایکٹیو ہو گئے ہو تھوڑے جی سے ایکٹیو. انشاءاللہ، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور ہمارے ساتھ کون ہے جی پیشنٹس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام پرویز اختر ہے. کہاں سے آئے ہیں؟ میں شکر گڑھ سے آیا ہوں. شکر گڑھ سے. جی. بیٹا ہے آپ کا؟ نہیں، میرا ایک بیٹا اور ایک میرا بھتیجا، وہ دونوں نیچے بلڈ لگا ہوا ہے ان کو. اوکے ٹھیک ہے. جی. ان کو بلڈ لگا ہوا ہے، بلڈ لگا آپ ہوا ہے. ویسے آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو بتائیں تھوڑا سا ادارے کے حوالے سے کس طرح سے آپ کی یہ ہیلپ ادارہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ افورٹ کر رہا ہے، ہماری مدد کر رہا ہے بہت زیادہ. میں 2012 سے جو ہے نا ادھر اپنے بچے کو بلڈ لگوا رہا ہوں. اچھا. اور 2014 سے جو ہے نا وہ اپنے بھتیجے کو لگوا رہا ہوں. ہوں. اور ہمیں آج تک کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے. جو ہمارے ڈونر آتے ہیں وغیرہ ادھر ادارے میں، ان کے بھی ہم مشکور ہیں، ہوں. اور ادارے کے بھی بہت مشکور ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ اتنی ہماری ہیلپ کرتے ہیں، بالکل. جو کہ ہم خود افورڈ نہیں کر سکتے، نہ اتنا بلڈ افورڈ کر سکتے، کیونکہ میرے بچے کو آج 10 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سندس فاؤنڈیشن ہی کی بدولت جو ہے نا ہمارا بچہ جو ہے نا وہ چلتا پھرتا ہے، ہوں. اور اس کی زندگی آگے بڑھ رمضان رہی ہے. میں زکوٰۃ عطیات کے حوالے سے ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں، اور ہاں اس کے وہ علاوہ بلڈ بالکل. کی بھی تھوڑی سی شارٹیج ہوتی ہے. ہاں بلڈ بھی شارٹنگ ہوتی ہے، بلڈ کی ہمیں ایسا ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہر بچے کو 10 سے 15 دن کے اندر بلڈ لگتا ہے. ہوں. اور وہ جو ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان بھائی ہیں، ان کی مدد سے ہی کام چلتا ہے. وہ بلڈ دیں تو ہمارے بچوں کی آگے زندگی چلتی ہے. انہیں کے ڈونر سے جو ہے نا وہی آگے کوئی امداد بھی کریں تو یہ ادارہ چلتا ہے. اس بالکل کے صحیح. بلڈ کے علاوہ اور کافی سارے اخراجات آتے ہیں. ہمارے کوئی میڈیسن بھی ادھر سے ملتی ہیں جو بچوں کو بلڈ کے ساتھ ساتھ دینی ہوتی ہیں. ہوں. اور بچوں کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ بھی ادھر سے فری ہمیں ہو جاتے ہیں، ہم میسر ہیں، جس بالکل سے صحیح. ہم عام عوام کے بھی اور ادارے کے بھی بہت مشکور ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ مطمئن ہیں پوری مطمئن ہے، سسٹم؟ ہمیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے. مجھے تقریباً 13-14 سال ہو گیا، کبھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے ادھر آئے کہ ہمیں کوئی پریشانی ہوئی ہو، بلڈ کی پریشانی ہو، میڈیسن کی پریشانی ہو. ٹھیک. کوئی پریشانی نہیں ہے، بالکل مطمئن ہے. ٹھیک اور ہے. جو بھی لوگ ادھر زکوٰۃ وغیرہ اپنے احتیاط وغیرہ جو بھی پیسہ کو امداد کرتے ہیں، وہ صحیح مستحق مریضوں پہ ہی جو ہے نا وہ خرچ ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور کون ہے ہمارے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے؟ مائک پاس کر دیں، کوئی اور بات کر سکتا ہے؟ بہت سارے پیشنٹس جو ہے وہ ابھی بلڈ لگوا چکے ہیں اور کچھ لگوا رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ ڈیفینیٹلی بات کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتے بھی ہیں. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. شکر الحمد کتنے للہ. بچے ہیں آپ کے جو یہاں پہ، کیونکہ آپ کافی عرصے سے یہاں پہ آ رہی ہیں میرے حال ہے؟ 17 سال ہو گئے میں ادھر آ رہی ہوں. 17 سال سے آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. شکر کتنے اللہ. بچے ہیں آپ کے؟ ایک بچی فوت ہو گئی اور ایک بچے کو ابھی لگ رہا ہے. اچھا ابھی لگ رہے ہیں یا ابھی لگ لگ کے گئے؟ آ گیا. شاکر میرے ساتھ ہے. اچھا شاکر کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. 15 سال کا ہے. شکر الحمد للہ سارا کچھ اس کو ہو رہا ہے. دوائی بھی مل رہی ہے، بلڈ بھی لگتا ہے، ہر چیز اس کو. آپ کا ایک بیٹا پہلے بھی تھا میرا خیال ہے جو بڑا ہاں تھا؟ بڑا بھی 21 سال کا فوت ہو گیا تھا. ہاں. اور ان کے فادر کو بھی کوئی مسئلہ تھا یہی شاید؟ مسئلہ تھا، وہ بھی فوت ہو گیا. وہ بھی فوت ہو گیا. تو شاکر سے بات کر سکتے ہیں ہم؟ شاکر کر لے. شاکر بھی. السلام علیکم. شاکر کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ میں ٹھیک ہوں. اچھا اسکول جاتے ہو؟ نہیں اسکول نہیں جاتے؟ کیوں جاتا تھا، چھوڑ دیا. چھوڑ دیا؟ کیوں؟ دل نہیں تھا کرتا. نہیں یار دل تو نہیں نا، وہ اسکول جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کیونکہ بڑا آدمی تو بننا ہے نا، تو جب پڑھو گے نہیں تو پھر جہاز کیسے چلاؤ گے؟ پھر وہ ڈاکٹر کیسے بنو گے؟ انجینئر کیسے بنو گے؟ ہیں آپ کو پتا ہے نا ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو ابھی ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، کچھ انجینئر جی. بن گئے ہوئے ہیں، ہاں کمپیوٹر کی فیلڈ میں آگے چلے گئے ہیں. تو آپ نے بھی اگر بڑا بننا ہے نا، بڑا آدمی بننا ہے تو اس کے لیے پڑھنا پڑے گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پڑھو گے نا؟ جی پرومس؟ جی پکا؟ پکا. چلے میں پھر آپ کے پوچھوں گا پھر آپ کی مدر سے بھی اور آپ کے گھر والوں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی اور کون ہے ہمارے ساتھ؟ کسی سے بات کر سکتے ہیں؟ اور یہاں پہ ادھر پہ. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے. ہاں جی الحمدللہ. آپ کہاں سے آتی ہیں؟ ہم سمڑیال سے آتے ہیں. سمڑیال سے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 2 بچے ہیں. 2 بچے؟ دونوں کو لگتا ہے؟ جی. اور بچے ہیں اس کے علاوہ؟ ہاں جی وہ ایک ٹھیک ہے؟ بیٹا. وہ ٹھیک ہے. وہ ٹھیک ہے.
اچھا تو بتائیں کچھ تھوڑا سا سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کس طرح سے ہیلپ ہوتی ہے آپ کی اور کیا جی کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہمیں سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، میڈیسن وغیرہ، اور ہوں اچھی باتیں بتاتے ہیں ہمیں بچوں کے بارے میں. ہوں ہوں تو ٹھیک، آپ مطمئن ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. چلیں جی، اس طرف میرا خیال ہے کچھ ہمارے پیشنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی بات کرنا چاہیں گے. ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد جو ہے نا وہ. السلام جی علیکم. السلام علیکم جی. کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ جی امانت علی. امانت علی. جی سر. آپ کا کوئی پیشنٹ ہے یہاں پہ؟ جی یہ دو میرے بچے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ محمد جون. اچھا یہ دونوں جی دونوں کو بلڈ لگتا ہے؟ جی دونوں کو. کہاں سے آتے ہیں آپ؟ یہ چپراڑ سے، گاؤں چپراڑ ہے. چپراڑ سے آتے ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک. یہ کیا بارڈر کہیں گے سندس فاؤنڈیشن کے جی حوالے سے؟ الحمدللہ ماشاء اللہ یہ بڑا اچھا یہ ایک ادارہ ہے. پہلے تو ہم جاتے تھے اسلام آباد بلڈ لگوانے کے لیے، اور تقریباً ابھی 4-5 سال سے ادھر ہی جو ہے نا لگوا رہے ہیں. اور ادھر ماشاءاللہ بڑا اچھا رسپانس دیتے ہیں. یہ لوگ بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ، سارے ورکر بھی بڑے اچھے ہیں. یہ ادھر جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے تھرو، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ یہ اس ادارے کے ساتھ چلیں. یہ بہت اچھا ادارہ ہے، کام کر رہا ہے ہم لوگوں کے لیے، یہ ان بچوں کے لیے. تو پیغام یہی ہے کہ ان کے ساتھ چلیں، بس ادارے کے ساتھ چلیں ماشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، ابھی آپ کو یہ سب لوگ یہاں پہ بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک تو جو باتیں ہم کرتے ہیں، جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں، ان کو بلڈ لگتا ہے اور ان کو سندس فاؤنڈیشن سپورٹ کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی بہت سارے تو لوگ ہیں جو یہاں پہ آ کے دیکھ لیتے ہیں، فزیکلی آ کے ان بچوں سے مل لیتے ہیں، ان کے پیرنٹس سے بات کر لیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے ڈونرز ہیں جنہوں نے بغیر دیکھے ڈونیشنز کرتے ہیں، صرف ہمارے کہنے کے اوپر ڈونیشنز کرتے ہیں. تو اس ویڈیو کے تھرو ایک یہ پیغام بھی ہے کہ ہم وہ جو امانت، جو ان کا ڈونیشن یا جو بلڈ ڈونرز اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کو کم از کم ان کے گھروں تک، کیونکہ یہ ایک ایسا بھی ٹیکنالوجی کا ایسا دور ہے کہ ہر بندے کے ہاتھ میں یہ پوری دنیا، جہاں پہ مرضی جانا چاہے، جو دیکھنا چاہے اس کے ہاتھ میں ہے. تو اینڈرائڈ کے ذریعے، فون کے ذریعے آپ جو ہے وہ اپنی یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو لوگ کسی بھی شکل میں مدد کرتے ہیں، سندس فاؤنڈیشن کے ان پیشنٹس کے لیے مدد کرتے ہیں یا کہیں بھی اور بھی مدد کرتے ہیں، تو ہمارا جو، اگر میں سندس فاؤنڈیشن کی بات کروں تو ہمارے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے وہ اپنے ڈونرز کی سیٹسفیکشن ہے. جو لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، جو اپنا ڈونیشنز دیتے ہیں، اپنے بلڈ ڈونیشن دیتے ہیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی سروسز ان کے گھر تک ان کو پہنچائیں. اس ویڈیو کے تھرو ان بچوں کو، ان پیرنٹس کو آپ کے ساتھ بات کروانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ان بچوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں میسیجز بھی آپ لوگوں کے موصول ہو رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو اور کلام بھی شامل کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیں انعام رمضان. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت، مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. ملیں رخسار سے، جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی میری زندگی کا چراغ روشن ہے. ہمیں سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسا ادارہ میسر ہے جو نہ صرف ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدلتا ہے بلکہ تھیلیسیمیا کے خلاف لڑنے میں ہمت اور مدد بھی فراہم کرتا ہے. سندس فاؤنڈیشن ہمارے لیے کسی مسیحا سے کام نہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن ہی ہمارا مسیحا ہے. سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے میری زندگی کا چراغ روشن ہے. آپ بھی اس جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کا تعاون ان مریضوں کو ضروری طبی سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی کے ذریعے اس بیماری سے نجات کا سبب بن سکتا ہے. آئیے ایک ایسا جہاں بنائیں جہاں تھیلیسیمیا ایک لفظ ہو، رکاوٹ نہیں.
ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो न सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं।
اللہ تعالیٰ کے بعد सुंदर फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदर फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है। दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदर फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदर फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चराग वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाम रमज़ान और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमारे साथ मौजूद थे जो कि एक विटनेस हैं जो सुंदस फाउंडेशन में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिन बच्चों के लिए सुंदस फाउंडेशन काम कर रहा है। अभी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैसेजेस के ज़रिए, मैं उनके कुछ मैसेजेस भी इसमें शामिल करता हूँ ताकि आप लोग मैसेज के ज़रिए हमारे साथ जुड़ते जाएं और अपनी राय, मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो काम हम कार्य कर रहे हैं, कोई भी इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं होता। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसी राय है जो हमें देना चाहते हैं जिससे हम और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली वो भी शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा भी जो भी आप प्रोग्राम के हवाले से कोई बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं हमारे साथ। इसके अलावा नंबर भी 0309550864 मौजूद है। कॉल के ज़रिए भी आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। सुंदस फाउंडेशन के बच्चों के हवाले से कोई बात पूछ सकते हैं, थैलेसीमिया के हवाले से बात पूछ सकते हैं, सुंदस फाउंडेशन की सर्विसेज के हवाले से बात पूछ सकते हैं। इसके अलावा अपनी डोनेशंस ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। अगर कोई लोग डोनेशन जमा करवाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे नुमाइंदे घर से आके डोनेशन कलेक्ट करें तो उसके ज़रिए भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और हमसे बात भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी डोनेशन कर सकते हैं। तो कुछ मैसेजेस हैं जो हम शामिल करते हैं। इसके अलावा हमें जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अब्दुल वाहिद है, सुबहान अल्लाह कह रहे हैं, सोना गुज्जर माशाल्लाह कह रहे हैं, और इसके अलावा कह रहे हैं जाहिद साहिब, यूर रमज़ान प्रोग्राम इज़ अमेजिंग, वी लुक फॉरवर्ड टू इट एवरी ईयर, मे अल्लाह ब्लेस यू इन दिस वर्क। थैंक यू सो मच जी। अब्दुल सलाम राना साहब जनाब इस टाइम ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रहे हैं। अब्दुल सलाम राना साहब जो कि हमारे पास यहाँ पे एज आ फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर यहाँ पे हमारे साथ काम करके गए हैं 4-5 साल और इस प्रोग्राम का हिस्सा भी रहे हैं। हर तकरीबन 2-3 साल हमारे रोज़ा और सेहत का हिस्सा भी रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं बहुत अच्छी आवाज़ है, तो अभी तो मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसकी अच्छी आवाज़ का गाया, बहरहाल जिस दोनों की आवाज़ अच्छी थी माशाल्लाह। तलावत भी बड़ी अच्छी आवाज़ में हुई और हमाद ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है। और मुबशिर शोरकोट हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है माशाल्लाह। कह रहे हैं मोहम्मद नुमान अनवर, अल्लाह सब बच्चों को सेहत अता करे, आमीन। मानोहान हमारे साथ मौजूद है, मे अल्लाह ब्लेस देम विद स्पीडी रिकवरी, आमीन आमीन जी। अली असगर माशाल्लाह कह रहे हैं, मुबशिर शोरकोट बस माशाल्लाह ही कह रहे हैं। और अब्दुल वाहिद कह रहे हैं प्लीज़ इसके
اس بابرکت مہینے میں ان پیشنٹس کو بلڈ ڈونیٹ کریں. بالکل جی، بہت اچھی سجیشن ہے، اور ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے وہ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ لوگ افطاری کے بعد آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آ سکتے ہیں. ویسے روزے میں بھی آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مبشر شور کوٹ کہہ رہے ہیں خدا اپنے بندے کو بکھرنے سے پہلے ہی سنبھال لیتا ہے. جی بالکل بے شک. حافظ ارشد صاحب کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی بہت خوب. محمد نعمان انور صاحب کہہ رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے پوچھنا، اگر علامہ صاحب ہیں تو بلڈ دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں یا نہیں. یہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے ہمارے مفتی محمد اقبال صاحب، جو انشاءاللہ ان سے ہم یہ اس حوالے سے پوچھیں گے. مبشر شور کوٹ ہیں جنہیں یقین ہو مقدر لکھنے والے پہ وہ انجام سے گھبرایا نہیں کرتے. جی بالکل بے شک. اور ابھی آپ لوگوں کے میسیجز مزید آ رہے ہیں، وہ میں انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتا رہوں گا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور پروگرام میں آپ لوگ اپنے میسیجز کے ذریعے شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد ارشد تبسم چشتی نظامی صاحب. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک پروگرام کے حوالے سے، ان کے پہلے بھی آپ اس پروگرام کا حصہ رہے ہیں، اور آج اس سال بھی 2025 میں آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. سب سے پہلے کیا کہیں گے اس انوائرمنٹ کے حوالے سے، سیٹ کے حوالے سے، اس کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ کلام بھی ہم سنتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت مشکور ہوں جناب زاہد خان صاحب نعمان صاحب، جن کی وساطت سے اس پروکار پروگرام میں حاضری کا بار دیگر موقع ملا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین. اور جو انسانی خدمات یہ انجام دے رہے ہیں اللہ اس میں مزید ان کو کامیابیاں عطا فرمائے. آمین. اور بالخصوص یہ جو رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ سالانہ سلسلہ چلتا ہے، یہ بھی بہت ہی مفید ہے اہل ایمان کے لیے. اور پہلے سیٹ اور قسم کا تھا، اب دیکھا ہے تو اور جی خوش ہوا ہے. ماشاءاللہ بہت بہتری آئی ہے. مزید دعا کی درخواست بھی ہے احباب سے جو سماعت فرما رہے ہیں، اور ان سے گزارش بھی ہے کہ اس ادارے کے ساتھ آپ ضرور تعاون فرمائیں اپنے زکوٰۃ صدقات عطیات کی صورت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. تو کیا سنانے جا رہے ہیں آج، کون سا کلام سنانے جا رہے ہیں؟ جی میں حضور پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. درود پاک کا نذرانہ سبھی احباب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرما لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے
سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان آقا کے تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے آقا میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے آقا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے میں کہ ذرہ ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور بہت پیارا شعر ہے کہ یہ تیری شان کریمی یہ تیری شان ہے اے آمنہ کے در یتیم یہ تیری شان ہے آمنہ کے در یتیم ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا حسن اخلاق سے غیروں کو وہ
اپنا کرنا حسن اخلاق سے غیروں کو اپنا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اور مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے ہاں کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم سبحان اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. اور یہ وہ چشم کرم ہے جس کا منتظر ہر وہ مسلمان ہے جو اپنے آقا سے سچی محبت کرتا ہے. اور جس مسلمان کے دل میں اپنے آقا کی سچی محبت نہیں ہے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو ماشاءاللہ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عطاء الحق صاحب. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کیونکہ آپ سے ہم نے فیڈ بیک لیا نہیں ہے اور آپ تیسرا سال ہے کہ جو ہمیں جوائن کرتے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ مائک آن کر لیں. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا جی. ہر سال کی طرح اس سال اور بڑھ چڑھ کے کافی مائک میں شاید کچھ پرابلم آ رہی ہے. جی آپ کو مبارکباد پیش کرتا سال کی طرح آپ نے اس سال بھی جی ٹیکنیکل کچھ ایشوز آ رہے ہیں. جی جی بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے قبلہ ظاہر صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑا اچھا انتظام کیا ہے. تو یہ جو سندس فاؤنڈیشن ہے یہ لاکھوں ہزاروں لوگوں کی جان بچا رہے ہیں, کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو قرآن و حدیث کی روح سے بھی یہ بڑا واضح ہے. تو اللہ رب العزت سندس فاؤنڈیشن کو مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ میرا تیسرا سال ہے ادھر, تو ہر سال بڑھ چڑھ کے اور پہلے سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ آپ اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا جو آپ اہتمام کرتے ہیں فی سبیل اللہ, لوگوں کو بلڈ لگاتے ہیں, اللہ رب العزت اس کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ رب العزت مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ, بہت شکریہ جناب. میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے بھی تھوڑی سی بات کی جائے, تو ہم اب آپ کی طرف چلیں گے. اس سے بلکہ کچھ کامنٹس ہمیں آ رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے آڈینس کو بھی اپنے ساتھ رکھیں, اور میں وہ بھی شامل کرنا چاہوں گا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کون کون لوگ موجود ہیں, ابھی چل کے دیکھتے ہیں. محمد عرمان بلڈ کے حوالے سے پوچھ رہے تھے, تو وہ انشاءاللہ جب بھی اب مفتی صاحب آتے ہیں تو ان سے
ہم اس حوالے سے پوچھتے ہیں. اور مبشر شور کوٹ کہہ رہے محبت کو برا نہ کہو جناب، یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے. بالکل جی، بے شک بڑی زبردست چیزیں کوٹ کر رہے ہیں مبشر ہمارے. اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز بہت ہی پیاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. میرا خیال ہے یہ ارشد صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ محمد نعمان انور کہہ رہے ہیں کیا خوب، سبحان اللہ، مزہ آ گیا، بہت خوب ارشد بھائی، بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ. جی بالکل. اس کے علاوہ سوز صدیق ہے کوئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ مبشر شورکوٹ زاہد صاحب آپ کے دل میں ہوتی ہے ایک کہ ہر سال بہتر سے بہتر انعام رمضان شو کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. جی آمین، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے. اور اس کے علاوہ سوز صدیق کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. اور ساتھ ساتھ میسیجز آ رہے ہیں، جو آپ کے میسیجز آتے رہیں گے اور ہم اس کو شامل کرتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ 0309555086 ہمارا فون نمبر بھی ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں حماد کی طرف، اور حماد سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ کوئی اور خوبصورت سا کلام پروگرام کا حصہ بنائیں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں. تو ہے لم یلد ولم یولد، تو ہے لم یلد ولم یولد، تیرا جگ تے کوئی فریق نہیں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ. ہو میرے مالکا میرا برم رکھ کر در گزر، میری شرم رکھ میرے مالکا، میرا برم رکھ کر در گزر، میری شرم رکھ. بنایا آپ اپنا وکیل کیوں، بنایا آپ اپنا وکیل کیوں، میں جو مر لے آئے میں ٹھیک نہیں. تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا مالک کا کوئی شریک نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ. بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت آواز. اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مفتی محمد اقبال صاحب، اور انشاءاللہ ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. 0309555086 ہمارا فون نمبر ہے، اور آپ اس کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. سندس فاؤنڈیشن کے لیے ڈونیشنز وغیرہ کے لیے آپ اپنے آن لائن ڈونیشن جمع کروا سکتے ہیں، ہمارے نمائندے کو بلوا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سجیشنز دینی ہے پروگرام کے حوالے سے، سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تو آپ بات کر سکتے ہیں. میسیجز کے ذریعے آپ لوگ
شامل ہو رہے ہیں، کچھ میسیجز اکٹھے ہو رہے ہیں، میں پھر اکٹھے ہی سب انشاءاللہ پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کو اس پروگرام میں ہم شامل رکھیں گے اپنے ساتھ. اور ابھی یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے ٹاپک کے اوپر بھی بات کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھتے رہیں انعام رمضان. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت، مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. ملیں رخسار سے جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی میری زندگی کا چراغ روشن ہے. ہمیں سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسا ادارہ میسر ہے جو نہ صرف ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدلتا ہے بلکہ تھیلیسیمیا کے خلاف لڑنے میں ہمت اور مدد بھی فراہم کرتا ہے. سندس فاؤنڈیشن ہمارے لیے کسی مسیحا سے کام نہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن ہی ہمارا مسیحا ہے. سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے میری زندگی کا چراغ روشن ہے. آپ بھی اس جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کا تعاون ان مریضوں کو ضروری طبی سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی کے ذریعے اس بیماری سے نجات کا سبب بن سکتا ہے. آئیے ایک ایسا جہاں بنائیں جہاں تھیلیسیمیا ایک لفظ ہو، رکاوٹ نہیں. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت، مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. ملیں رخسار سے جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے ہی میری زندگی کا چراغ روشن ہے. ہمیں سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں ایک ایسا ادارہ میسر ہے جو نہ صرف ہماری مشکلوں کو آسانی میں بدلتا ہے بلکہ تھیلیسیمیا کے خلاف لڑنے میں ہمت اور مدد بھی فراہم کرتا ہے. سندس فاؤنڈیشن ہمارے لیے کسی مسیحا سے کام نہیں. اللہ تعالیٰ کے بعد سندس فاؤنڈیشن ہی ہمارا مسیحا ہے. سندس فاؤنڈیشن کی وجہ سے میری زندگی کا چراغ روشن ہے. آپ بھی اس جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کا تعاون ان مریضوں کو ضروری طبی سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ آگاہی کے ذریعے اس بیماری سے نجات کا سبب بن سکتا ہے. آئیے ایک ایسا جہاں بنائیں جہاں تھیلیسیمیا ایک لفظ ہو، رکاوٹ نہیں. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں، درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں. لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت، مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے. ملیں رخسار سے جو سندس فاؤنڈیشن کی مدد سے نہ صرف تھیلیسیمیا سے لڑ رہی ہے بلکہ کامیاب زندگی کی تمام توقعات بھی پوری کر رہی ہے. اللہ
ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है, बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। लेकिन उम्मीद की एक किरण सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में मौजूद है। सुंदस फाउंडेशन जो दर्द को राहत, मायूसी को अज़्म और कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए 24 घंटे मसरूफ अमल है। मिले रुखसार से जो सुंदस फाउंडेशन की मदद से न सिर्फ थैलेसीमिया से लड़ रही है बल्कि कामयाब जिंदगी की तमाम तवक्कुआत भी पूरी कर रही है। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन की वजह से ही मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। हमें सुंदस फाउंडेशन की शक्ल में एक ऐसा इदारा मैसर है जो ना सिर्फ हमारी मुश्किलों को आसानी में बदलता है, बल्कि थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ने में हिम्मत और मदद भी फराहम करता है। सुंदस फाउंडेशन हमारे लिए किसी मसीहा से काम नहीं। अल्लाह ताला के बाद सुंदस फाउंडेशन ही हमारा मसीहा है। सुंदस फाउंडेशन की वजह से मेरी ज़िंदगी का चिराग रोशन है। आप भी इस जंग में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपका ताउन इन मरीजों को जरूरी तिब्बी सहूलियात देने के साथ साथ आगाही के जरिए इस बीमारी से निजात का सबब बन सकता है। आइए एक ऐसा जहां बनाएं जहां थैलेसीमिया एक लफ्ज हो, रुकावट नहीं। ख्वाबों और उमंगों भरी दुनिया में कुछ मासूम बच्चे हैं जो पैदाइश से ही एक खामोश जंग का सामना कर रहे हैं, दर्द में मुस्कुराते हुए जिंदगी की सरगर्मियों में मसरूफ अमल। थैलेसीमिया एक मरूसी बीमारी है, दुनिया में लाखों अफराद इस बीमारी का शिकार हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं नाम रमज़ान और ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस टाइम मुफ्ती मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब और आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब शो में। और आज का जो टॉपिक है, जैसे रमज़ान का जो मकसद है सिर्फ रोज़े रखना, नमाज़ें पढ़ना और इबादत करना नहीं है, बल्कि इसमें और भी जो हकूक़ुल इबाद हैं उसके हवाले से अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा वईदे हैं उसकी तरफ से। तो हम उसी टॉपिक को आज लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज मेरा ख्याल है आपसे भी फीडबैक लेना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर साल आप यहाँ पे ट्रांसमिशन का हिस्सा बनते हैं और 2025 में जैसे मैं सब लोगों से एक फ़ीडबैक ले रहा हूँ, तो आप भी ज़रा अपने हवाले से बताइए कि कैसा लग रहा है, सेट आपको कैसा लग रहा है और क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने फिर साल रमज़ान 2025 में खिदमत दीन का मौका दिया कि माजरत के एक फिर वादा भी जी वफा ना हो सका कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परसों हाजिर होना था। तो जी और जिस तरह माशाल्लाह 3-4 साल से आप सियालकोट में सबसे बेस्ट ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सेट भी हर साल नया और टॉपिक भी नए, बिल्कुल
माशाल्लाह ये दीन की बहुत बड़ी खिदमत है जो सुंदस फाउंडेशन के प्लेटफार्म से जनाब जाहिद साहब आप ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह मज़ीद फ़ाजिद, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाए। आमीन। बहुत ज़्यादा कुर्रा, नात खान, उलमा जो हैं और दीगर कई जो गेस्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े चैनल तक रसाई हासिल करने की कोशिश करते थे, लेकिन उनको सियालकोट लेवल पे आपने ये एक उनकी तशनीगी को दूर किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा अच्छा है कि हर दफ़ा सेट भी नया, और ये अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह साहब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि हम हमेशा अल्लाह ताला ने हकूक़ुल्लाह से ज़्यादा हकूक़ुल इबाद पे तरजीह दी है। तो रमज़ान जब शुरू होता है तो हम ज़्यादातर इबादत की तरफ होते हैं, और होना भी चाहिए। नमाज तरावी, नमाज में हम बहुत ज़्यादा मस्जिदें भर जाती हैं, हर तरफ जो है वो कोशिश ये होती है, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है रमज़ान में। और रमज़ान के अलावा भी ज़रा बताइएगा कि कॉल आ रही है जी। चलिए कॉल है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बात कर रहा है सियालकोट से। जी जी, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक ठाक हैं? जी। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैंने सुंदस फाउंडेशन में लेक्चरिंग काम भी किया हुआ है, और जिस तरह की खिदमात आप दे रहे हैं, मैं ये व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार इख्तियार करें इस फाउंडेशन को। और मैंने तो यहाँ पे विजिट वगैरह किया हुआ है, जिस तरह से आप खिदमात कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिस तरह से उनकी ज़िंदगी के साथ साथ आप उनको जो है खुशियाँ बांट रहे हैं जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें हिस्सा डालें, ताकि इस फाउंडेशन को जो है वो हमने अपने लेवल पे भी लेकर जाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है डोनेशन कर सके। और रमज़ान में ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा खून की जो है कमी हो जाती है फाउंडेशन में, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप रमज़ान में रोज़े के बाद, अगर आप रमज़ान में जो है ड्यूरिंग रोज़ा आप नहीं भी एहतियात कर सकते अपने फ़ोन की, तो इफ्तारी के बाद जो है पा सकते हैं। 24 आवर्स की लिमिट होती है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं, सेट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारी एफर्ट जो आपने जिस तरह का सेट यहाँ पे आज लगाया है, ये 5वां साल है आपका ट्रांसमिशन का जी। तो सुभान अल्लाह, आप भी काफ़ी अच्छी होती है, और साथ में आप जिस तरह से ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं, हमने तो आपको काफ़ी मिस किया था। इस दफ़ा आपका प्रोग्राम कहा था, मैंने भी कॉल की थी कि ये जो है व्यूअर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन होती है, और हमारे डोनर्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट ट्रांसमिशन होती है। उन्हें पता चलता है कि उनकी जो डोनेशन है वो सही जगह जा रही है। तो बड़ा अच्छा काम माशाल्लाह कर रहे हैं। माशाल्लाह से आपका सेट भी इस दफ़ा 4 चैनल में करे हुए हैं आपने, और जहाँ से आज जो हमारे पास गेस्ट आए हुए हैं वो अपनी आवाज़ का जादू को खेल रहे हैं माशाल्लाह सुभान, और उनको भी अल्लाह पाक सलामत रखे। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब आपकी प्यार मोहब्बत का, और आपकी इतनी खूबसूरत तरीके से आपने सेट की तारीफ़ की और इदारे की तारीफ़ की। सलामत रहें, बहुत शुक्रिया जी जनाब। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। 0309550864 हमारा फ़ोन नंबर है, इसके ज़रिए आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और आज जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं भूल रहा था, और वो ये थी हमारे स्पॉन्सर्स जो कि इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करते हैं हर साल। हमारे इस प्रोग्राम जो आप तक हम पहुंचाते हैं, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि जितना भी हम उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है। हमारे पास स्पॉन्सर जो हैं वो इस टाइम, अगर मैं चाहूँगा, हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट होगी कि वो ज़रूर उसको चला दें। हमारे पास जो स्पॉन्सर्स हैं, सी फ्रेट एडवाइज़र, रेट्रो पिज़्ज़ा, पैराडाइज सीकर्स, और इसके अलावा सी फ्रेट एडवाइज़र, सुंदस फाउंडेशन है, दामनी कलेक्शन है, शफ़ी ज्वेलर्स है, और खालिद ज्वेलर्स है, और इसके अलावा वुड इंटीरियर फर्नीचर, जिनका ये फर्नीचर खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे हर 5 साल से ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। जी मुफ्ती साहब, आपकी तरफ चलेंगे। मैं सवाल ये कर रहा था कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद की तरफ हम दौड़ते हैं, हमें जाना भी चाहिए, हुकूकुल की तरफ जाते हैं, हुकूकुल इबाद कितने ज़रूरी हैं, और उस हवाले से बताइए कि कौन कौन से ऐसे हकूक़ हैं जो कि हमें ज़रूर पूरे करने चाहिए। हुकूकुल इबाद के हवाले से
ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا حافظ غلام حیدر خادمی صاحب علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے شریعت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ پورے جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں ان میں تقریباً 90% حقوق العباد ہیں اور 10% جو ہیں وہ عبادات مشتمل ہے، سارا دین ٹھیک ہو گیا۔ تو جب حقوق العباد اتنے زیادہ وسیع و عریض ہیں تو بہت ضروری ہے، اب اس میں اس طرف تو ہمارے عامت الناس جاتے ہی نہیں۔ حقوق اللہ کے بعد جو حقوق القرآن ہیں، حقوق مصطفیٰ ہیں، پھر گھر میں اگر دیکھیں تو بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، مالک کے حقوق، نوکر کے حقوق، وہ بہت زیادہ وسیع، جب 90% ہے۔ اچھا وہ سب سے جو اہم حقوق ہیں حقوق العباد میں آپ کیا سمجھتے کس کی طرف؟ کیونکہ حقوق العباد تو بہت سارے، سر ابھی آپ فرما رہے تھے، تو ہم چاہیں گے کہ ہم سب سے پہلے وہ چیز پڑھیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے حقوق العباد میں، وہ تھوڑا فرمائیے گا۔ ساری جو ہیں وہ اہم ہیں، آپ ہم لے لیتے ہیں، اگر والدین کو لے لیں جی تو ان کا بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ والدین راؤنڈ اباؤٹ 6 آیات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی شان میں آپ کے مقام و مرتبے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، تو اور بہت زیادہ تلقین فرمائی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ سادہ اس کا تعارف احسان کا یہ یوں سمجھنے میں آسانی ہو، وہ یوں ہے کہ جیسے ایک بندہ فیکٹری میں کام کرتا ہے 9 سے 5، تو وہ کہے کہ جی میں فلاں ادارے کی فلاں بندے کی جو ہے نا خدمت کر رہا ہوں، حقوق العباد پورے کر رہا ہوں، تو اس میں کچھ بھی حقوق العباد والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ تو ڈیوٹی ایک فرض تھی جو وہ نبھا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر 9 سے 5 سے تھوڑا زیادہ 5:30 6 7 8 کوئی آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے اوپر کوئی کام کر کے دے تو وہ احسان جی، جو فرض تو ہیں وہ پورے کرنے ٹھیک۔ نماز فرض ہے، 4 رکعت فرض ہے، عشاء 3 وتر ہیں اور 2 سنتیں ہیں، تو اس سے آگے جو چلیں گے وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی جو نفلی عبادت جو زائد چیز ہوگی۔ احسان تو اللہ پہ نہیں بندہ کر سکتا نا، لیکن میں بطور ایگزامپل ایک عرض کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیہ کریمہ نازل ہوئی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تو امام عماد الدین ابن کثیر علیہ رحمہ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے شان نزول کچھ بیان یوں کرتے ہیں کہ ایک صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں عیسائیت سے، تو ان کی جب اسلام میں انٹری ہوتی ہے وہ گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پوچھ کرتا ہوں کہ ان کی والدہ لینے آتی ہیں، شور ہوگا اٹھتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی کون ہے جو اتنا شور مسجد میں کر رہا ہے؟ عرض کی جاتی یا رسول اللہ تو زید ایمان لائے، وہ گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ گئے ہیں، تو والدہ لینے آئی۔ فرمایا علیہ السلام نے بلائیے، جب بلایا گیا تو فرمایا زید کیا معاملہ ہے؟ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، والدہ عیسائی ہے، میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، ایسا نہیں کرنا، تیری والدہ اگر مسلمان ہوتی تو جیسے حقوق تب تھے اب بھی وہی حقوق ہیں تیرے لیے، جاؤ۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی یہ کہیں گے کہ یہ دین اسلام ایسا دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دوسروں کے بچے بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ترغیب دلا کے گھر بھیجا، والدہ نے آگے سے فرمایا بیٹا تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو پھر عیسائی نہیں ہو جاتا۔ ضعیف العمر تھی، 80-90 سال عمر، کھانا پینا چھوڑ دیا، آپ بھی ڈٹ کے استقامت دیکھیں۔ صحابی رسول کی عرض کی کہ اے اماں جان اگر آپ ایمان چھوڑنے کے بارے میں کہیں تو میں نہیں، باقی میں ہر کام میں آپ کی اطاعت کروں گا۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ ایک دن ایک رات دیکھا، 2 دن 2 راتیں، حتیٰ کہ حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں کہ
آپ کی والدہ اتنی کمزور ہو گئیں 2-3 دن کھانا چھوڑنے سے کہ روئی کے ساتھ پانی اور دودھ وغیرہ دیا جاتا تھا. 3 دن 3 راتیں آپ کی استقامت دے کے والدہ عرض کرتی ہیں بیٹا نہیں پھر ماننا تو پھر مجھے ہی کلمہ پڑھاؤ ایمان میں داخل کرو، یعنی آپ کی استقامت دے کے. تو مطلب یہ ہے کہ والدین، اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں ان کے حقوق العباد اپنی جگہ ہے. بالکل صحیح. مفتی اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ آگے چلائیں گے اور بہت سارے اس حوالے سے آپ کے سوال بھی ہیں. ہم ایک کلام شامل کرتے ہیں. میرا خیال ارشد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ پروگرام میں ایک خوبصورت سا کلام پیش کریں، اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف دوبارہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اور نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حرف واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو مالک
محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کیا جو کرم ہے شاہ بطحا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے آقا تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے 100 کافی ہے اشارہ تیرا کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا میں سنتا ہی نہیں رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور یہ تضمین لکھی ہے انہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر آخری شعر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تجھ سے ہر چند ہے وہ قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ بھی وکی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جو تو کرم ہے شاہ بطحا تیرا سنتا ہی نہیں مانگنے والا سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلام اور پیر نصرالدین جی صاحب کا اور دونوں کلام آج آپ نے ان کی پڑھے ماشاءاللہ سے اور وہ اپنی مثال آپ ہی ہیں ہم ساتھ ہی جو ہے وہ کچھ کامنٹس ضرور شامل کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ جاری رہے کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے میسیجز کو بھی بیچ میں شامل کیا جائے کیونکہ تبھی پتہ چلتا ہے کہ ہم آپ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں
تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آصف رضا ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مبشر شور کو کہہ رہے ہیں نہیں مایوس اپنے اللہ سے بدل جاتی ہے قسمت دعا سے. بالکل بے شک جانے یال ہی ہے. حماد صاحب کیا بات ہے آپ کی، حماد بھائی آپ کی طرف میسج ہے. اور جس صبح ہو جاتی ہے نماز فجر قضا وہ صبح بے رنگ سی لگتی ہے باخدا. جی ماشاء اللہ. اور یہ ہے جی مبشر شور کوٹ اور سوز عشق سوز صدیق. ماشاءاللہ زاہد بھائی بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. جی بہت شکریہ جی، بڑی زبردست آئی ڈی ہے آپ کی. اور مبشر شور کوٹ کہہ رہے ہیں گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا، قیمتی وقت کو خوابوں میں کھوتا رہا. واہ جی. میں نے روزے سے یہی کام لیا، زبان سوکھی تو تیرا نام لیا. واہ واہ کیا بات ہے جناب جی، بہت زبردست. اور زین مصطفیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور کے علاوہ ہے مبشر شور کو جن کی امید صرف اللہ سے ہو وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے. بالکل. اور ہمارا ہر کام آسان ہوگا جس دن پہلا کام نماز ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. بے شک جی میرے سرکار کا جو گدا ہو گیا مہربان اس پہ میرا خدا ہو گیا. اور عائشہ خان ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حماد بھائی آپ کی نعت اور آواز نے تو 4 چاند لگا دیے شو میں، سبحان اللہ بہت خوب جی. اور آصف رضا ہے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اور مسٹر دانش ایڈ کے نام سے ہے ان کی آئی ڈی. عائشہ خان حماد صاحب نے تو کمال کر دیا. بالکل جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سوز صدیق جی بالکل آپ لوگوں کے تمام لوگوں کے میں نے میسیجز جو ہے وہ شامل کر دی. حافظ ارشد قادری صاحب کہہ رہے ہیں آج تو ڈاکٹر لگ رہے ہیں آپ. اب پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں. تو جناب بہت شکریہ جی. اسی طرح آپ لوگوں کے میسیجز ہم شامل کرتے رہیں گے. ہم سب سے امپورٹنٹ چیز شامل کرتے ہیں جو کہ ہے ہمارے سپانسرز، اور ہمارے سپانسر میں شامل ہے ریٹرو پیزا، سی فریٹ ایڈوائزرز اور سندس فاؤنڈیشن، اور اس کے علاوہ شفی جیولرز اور دامنی کلیکشن جن کے ویسٹ کوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہنی ہوئی ہے، خالد جیولرز اور پیراڈائز سیکرز، ریٹرو پیزا اور سی فریٹ ایڈوائزرز، اور ووڈ انٹیریئر جو کہ جس کا خوبصورت ترین فرنیچر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سیٹ کے اوپر. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارا یہ ٹوٹل پروگرام سپانسرڈ ہے، سیٹ سپانسرڈ ہے، جہاں پہ جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ایون کہ جو میری ویسٹ کوٹ ہے یہ بھی سپانسر ہے. تو ہمارا تمام جو ہماری ٹرانسمیشن ہوتی ہے وہ سپانسرڈ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. جی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ حقوق العباد جس کی بہت زیادہ وعیدیں ہیں، تو کیا حقوق اللہ جو ہم ادا کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں اور حقوق العباد نہیں ادا کرتے، تو کیا اس کا کوئی اثر ہمارے حقوق اللہ جو عبادات ہیں اس کے اوپر پڑتا ہے؟ جی بالکل پڑتا ہے، کہ بلکہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہجت الاسرار میں آپ کا یہ قول ہے کہ جو فرائض ادا نہیں کرتا اس کے نوافل قبول نہیں ہوتے. ماشاءاللہ. کہ ایک بندہ فار ایگزامپل اس کے اوپر فرض ہے اور یہ بہت بڑی ظہر کی نماز، تو وہ سنتے پڑھ کے یا نفل پڑھ کے جا رہا ہے تو اس کی وہ بھی قبول نہیں، کیونکہ اصل تو فرض تھے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے یا رسول اللہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے، طویل حدیث ہے اس کو شارٹ کرتا ہوں، کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، زکاتیں، سارے احکام شریعہ حقوق اللہ پورے کیے ہوں، تو قیامت کے دن ہزارہ مفہوم حدیث کا ہزارہ پہاڑ نیکیوں کے لے کے آئے گا. تو اس وقت جب فیصلہ سنا دیا جائے گا بھی یہ جنت میں جائے گا، تو جن کے حقوق العباد نہیں دیے ہوں گے وہ آ جائیں گے. فار ایگزامپل کسی کا 10,000 کھایا ہے، کسی کا 20,000، کسی کا ایک مرلہ، کسی کی تنہا جو ہے وہ نہیں دی، سوان کوئی بھی جس کو گالی بھی دی ہوگی وہ آ جائیں گے.
عرض کریں گے یا رب العالمین یہ تو جا رہا ہے اپنے نیکیاں لے کے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو، حاجی صاحب کو اور جس سے اس نے لی دینے ہوں گے جس کے پیسے مقروض، وہ سامنے کھڑا کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی پہاڑوں پہاڑ نیکیاں ہیں وہ مطالبہ کرے گا، جس کا 10,000 20,000 1 مرلہ 2 مرلہ جو بھی دینا ہو، وہ کہے گا۔ تو وہاں چھٹکارا کیسے ہوگا؟ ننگے بدن تو قیامت کے دن ننگے بدن جانا ہے، کوئی ATM نہیں، کوئی لباس نہیں، کوئی سہولت بندے کے پاس بچ نکلنے کی موجود نہیں ہوگی سوائے نیکیاں دینے کی۔ حتیٰ کہ جس کا جو بھی جس کو گالی دی ہوگی کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، جس کا حق کھایا ہوگا وہ لے جائے گا۔ المکسر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری نیکیاں اس سے لے لی جائیں گی، پھر ایک شخص ایسا رہ جائے گا کچھ کہ اس کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے گا؟ فیصلہ کیا جائے گا کہ چلو پھر کچھ دے نہیں نہ سکتے، اس کو نیکیاں نہیں دے سکتے، تو اس کے گناہ لے لو۔ ذرا یہ بڑی ایک توجہ طلب بات ہے، اس کے گناہ پھر تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رو بھی رہے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ترمذی نسائی ابن حدیث ماجہ۔ میں تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں، میں سوری، اس کو آپ جاری رکھیے گا، کیونکہ یہ جو حدیث ہے جس طرح سے میں نے سن رکھی ہے اس کے بعد سے میری زندگی میں بہت بڑا چینج آیا ہے، میں سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قیامت والے دن انسان جو کہ اپنے اعمال کے ذریعے جنت میں جانے کا حقدار ہوگا، اور اس کو دروازے پر ہی روک لیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ کچھ تمہارے ذمے کچھ چیزیں ہیں، معاملات ہیں، اور وہ معاملات کیا ہیں؟ وہ معاملات یہ ہیں کہ جی پوچھا جائے گا یہ کیوں اس کو روکا گیا ہے، تو فرشتے کہیں گے کہ ایک بندہ ہے جس کے کچھ حقوق اس نے دینے، اور حقوق کیا ہیں وہ ذرا سنیں، جس کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آج ہم سب کو بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ حقوق یہ ہے کہ جی اس نے 10 بندوں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، مجھے کچھ ایسے کلمات کہے تھے جس سے میری دل آزاری ہوئی تھی، تو یہ دل آزاری پہ جو اس طرح بھی آپ حدیث بتا رہے ہیں کہ اس کے تمام گناہ جو ہے وہ پہلے اس کی نیکیاں لی جائیں گی اور پھر اس کو گناہ کو اس کے پلڑے میں ڈالا جائے گا۔ جو توجہ طلب بات ہے وہ یہ ہے جی، نمازیں کہاں گئیں؟ ہم تو دن میں کتنے لوگوں کے دل توڑتے ہیں، کتنی دفعہ ہم ایک دوسرے نمازیں روزے صدقات و خیرات کیے، تو وہ تو لے گئے، اگر ہم اپنی نیکیوں کو اگر سنبھالتے نہیں، اپنا کردار اچھا نہیں رکھتے، دوسروں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جو کسی کی ایک بلش بھی زمین دبا لے گا تو اس کو 7 زمینوں کا توق گلے میں پہنایا جائے گا۔ اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا جو حق ہے دے دو، جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں فیکٹریوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، ہاسپٹل میں، معاشرے میں، گلی محلوں میں، وہ کس بات کے ہیں کہ جب کسی کے حق کو ہم مارتے ہیں یا کسی کے حق میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہیں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اب پہلا قتل جو ہوا وہ بھی حق میں انٹری ہے، حابیل اور قابیل کا جو معاملہ ہے، کسی بھی حق میں بندہ جو انٹری کرے گا، کسی کا حق ضبط کرے گا، تو اس میں اب دیکھیں نا کہ کتنی قیمتی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، سارا کچھ، اور وہ سنبھالے نہیں، ساتھ ساتھ کسی کا دل دکھایا، دل آزاری کی، یہ سارے معاملات کیے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ ہمارے معاشرے میں اس ٹائم ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، قوت برداشت نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو ذرا سا کسی کو بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ اس میں برداشت، قوت برداشت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے کچھ فرمائیں کہ مطلب کس طرح سے اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ عدم برداشت معاملہ یہ تو واقعی معاشرے کے اندر ہائپر ہو جانا کسی بات پہ، یہ اس میں تعلیمات اسلام کا مطالعہ کریں، قرآن پاک کو اسٹڈی کریں، احادیث مبارکہ، اسلاف کے جو جتنے بھی معاملات ہیں کہ ہمارے سلف و صالحین ان کا رویہ کیسا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے پاس ایک کمپلین آئی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی کا معاملہ ہو گیا، تو کہا کہ یہ کالی ماں کے بچے، تو انہوں نے ریاکشن میں کچھ نہیں کہا، برداشت کیا، اور بس اتنا کہا کہ میں آپ کی کمپلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ بولا۔ اچھا، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنا ارادہ بدلتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ،
اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ انہوں نے مجھے یہ بولا ہے، طالب ماں کے بچے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھی نہیں، وہ خود ہی اپنی سزا تجویز کرتے ہیں. تو سلمان فارسی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں لیٹتا ہوں، میرے چہرے کے اوپر، میرے منہ کے اوپر بلال حبشی پاؤں رکھ کے کھڑے ہوں تاکہ میرے نفس کو کچلا جائے. اچھا، جج تک سوال گیا، جج کو بولنے بھی نہیں دیا، ساتھ ہی انہوں نے اس کا حل. تو یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، حالانکہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع میں فرماتے ہیں نا کہ میرے ذمہ کسی کا بدلہ ہے تو لے سکتا ہے حق. ایک صحابی کو ایک صفحے درست کرتے ہوئے جہاد کے دوران اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے نا، اس کا پیٹ تھوڑا بڑا تھا ان کا، چھڑی سے تھوڑا نا پیچھے کر دیا. چھڑی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیچھے کیا. تو اس وقت کیا ہوا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سوال کے اوپر وہ سائل کھڑے ہو گئے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ میرا ایک بدلہ ہے کہ آپ نے تیر کی ساتھ مجھے پیچھے کیا، میں وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں آپ سے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو. اب سارے صحابہ حیران ہوئے کہ یہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لے گا. لیکن ان کی ایک دل کی تمنا اور تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے لو بدلہ. تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بدلہ لوں جب مجھے آپ نے پیچھے کیا تھا تو میرے بطن پر قمیض نہیں تھی، آپ بھی قمیض ہٹائیں تو میں ویسے بدلہ لوں گا. جب قمیض ہٹائی تو اصل میں وہ صحابی مہر نبوت کا بوسہ لینا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ تو ان کی محبت تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کیا. ایسے ہی ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا غلام بڑا تنگ کرتا ہے. مشکات شریف کی حدیث، میں کیا کروں، کتنا معاف کروں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 دفعہ. اب دیکھیں یہ عدم برداشت جو ہائپر ہو جانا ہے بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ سے یا کوئی بھی اور وجہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں کیسی کہ ملازم سے اگر 70 دفعہ بھی غلام سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کرو. یہ شریعت کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرما رہے ہیں. بالکل. اور ویسے ایک بات اور ہے، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جب بھی کوئی غصے میں آ جائے یا کوئی بات نہ مانے تو ہم بندہ ہائپر ہو کے نا، ہم معاشرے میں لوگ کہتے ہیں اوے میں نہیں کدی گل برداشت کی تھی، میں نہیں کدی تھوڑی گل برداشت کرتا. تو پھر کرتا کیا ہے تو سیدھے بندے کے ساتھ تو سارے سیدھے رہ جاتے ہیں. مزہ تبھی ہے کہ جب بندہ برے کے ساتھ اچھا کڑوی بات برداشت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کیس آیا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک فلان دوست ہے وہ میری بڑی انسلٹ کرتا ہے، بےزتی کرتا ہے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدلے میں کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو خاموش چپ رہتا ہوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو خاک ڈسٹ پکڑ کے اس کے منہ کے اوپر ڈال رہے ہو، یعنی تم بہت اچھا کر رہے ہو کہ تم نہیں بولتے. صحیح. بلکہ ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کسی یہودی نے برا بلا کہا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خاموش ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھتے ہیں، دیکھتے دیکھتے آپ مسکرائے کہ خوش ہوئے کہ میرا صدیق جو ہے نا آگے سے جواب نہیں دے رہا. لیکن جب ایک ہوتا ہے نا کہ کسی نے مجھے دیکھ لیا میری انسلٹ ہوتے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کچھ الفاظ بول دیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پھر چلے گئے. تو جب ناراضگی محسوس کی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فارغ ہو کے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے تھے تو آپ میری طرف دیکھ کے مسکرائے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب وہ تمہیں برا بلا کہہ رہا تھا اور تم ریئیکشن میں کچھ نہیں کر رہے تھے تو تمہارے پاس ایک فرشتہ کھڑا تھا جو تمہاری طرف سے اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا. تو جب آپ بولے تو رحمت کا فرشتہ چلا گیا. تو پھر میرا وہاں کام ہی کوئی نہیں جہاں پھر
معاملہ. تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اس بندے کے اوپر کہ جو برداشت کرتا ہے. بالکل. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے نماز کا اہتمام کریں, روزے کا اہتمام کریں, قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں اور برداشت کرنا چاہیے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے. اور جس طرح اللہ کے محبوب تعلیم بھی ارشاد فرما رہے ہیں, یا رسول اللہ میرا غلام بڑی غلطیاں کرتا ہے, تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں ہم درگزر کتنی, کب تک, ایک دن میں 70 دفعہ. یہ ہمارے لیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت شکریہ جناب, بہت زبردست طریقے سے آپ نے آج کے اس ٹاپک کو ڈیفائن کیا. اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے کو ہے, اور میں لاسٹ پہ پھر آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سندس فاؤنڈیشن, ڈیفینیٹلی آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے آپ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, جو رمضان کے مہینے میں اسپیشلی جو ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے زکوٰۃ, خیرات اور عطیات کے حوالے سے ہماری جتنے بھی برانچز ہیں, میں آج پھر بھی یہی کہوں گا کہ جو لوگ اس ویڈیو کے تھرو مجھے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, پورے پنجاب میں دیکھ رہے ہیں, پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, تو ہماری برانچز جو ہیں وہ موجود ہیں. آپ وہاں پہ ضرور جائیں اور وزٹ کریں, سندس فاؤنڈیشن کے پیشنٹس کو جا کے ملیں, ان کے پیرنٹس سے جا کے بات کریں اور پھر اپنی ڈونیشنز کریں. میرا خیال ہے ہمارے پاس یہاں پہ کوئی کالر موجود ہے, چلتے ہیں ان کی طرف اور بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں ملک وسیم بات کر رہا ہوں فتح گڑھ سے. جی جی, کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے سر. جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کچھ نہیں, بس ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو, سیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ ہمارے مہمان ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام کر رہے ہیں. جی جی, ریگولر دیکھتے ہیں آپ سندس فاؤنڈیشن کو؟ جی جی جی, بتائیں, فرمائیے. سندس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ویسے بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ سندس فاؤنڈیشن سیالکوٹ میں واحد ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو حقداروں کا تھیلیسیمیا کے بچوں کے حوالے سے نا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ اللہ پاک آپ کو مزید عزت و ثنا نوازے جناب. آمین آمین. بس یہ کہنا چاہوں گا. آمین آمین. بہت شکریہ جناب, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, آپ کی پیار محبت کا بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ ابھی تو ہمارا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے. ویسے ہمارا 0309550864 یہ نمبر ہے. انشاءاللہ کل ہم دوبارہ سے جو ہے جب آئیں گے تو آپ اس نمبر کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو کہ ہمیں میسیجز کے ذریعے آج ہم نے دیکھتے رہے, سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور آخر پہ اپنے سپانسرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, دامنی کلیکشن, خالد جیولرز, شفیع جیولرز, پیراڈائز سیکرز, سی فریٹ ایڈوائزرز, دامنی کلیکشن, ووڈ انٹیریئر, اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے. تھینک یو سو مچ. ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آج اس پروگرام کے ذریعے, میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل رہے اور کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل رہے. اور میں آنے والے جو مہمان ہیں ہمارے, ان سب کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. آج کے اس پروگرام کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ اور اس وعدے کے ساتھ کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے. آج کی اس ٹرانسمیشن سے اپنے ہوسٹ زاہد خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ, اللہ نگہبان. خوابوں اور امنگوں بھری دنیا میں کچھ معصوم بچے ہیں جو پیدائش سے ہی ایک خاموش جنگ کا سامنا کر رہے ہیں, درد میں مسکراتے ہوئے زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف عمل. تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے. دنیا میں لاکھوں افراد اس بیماری کا شکار ہیں, لیکن امید کی ایک کرن سندس فاؤنڈیشن کی شکل میں موجود ہے. سندس فاؤنڈیشن جو درد کو راحت, مایوسی کو عزم اور کمزوری کو طاقت میں بدلنے کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے.